نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں اشرف المخلوقات میں سے رب العالمین نے بنایا. حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور کس طریقے سے مسلمان آج مسلمانوں پر اس طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں، اس طریقے سے انہیں تنگ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان جذبات میں آ کے وہ کام کرے جو نہیں کرنا چاہیے. حضرات، مسلمان کی سب سے مقدس کتاب، اس پر بھی حملہ اور اس طریقے سے کہ اس کی 26 آیات کو اس سے ہٹا دیا جائے، یہ شیعہ کا پروپیگنڈا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ شیعہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ قرآن کریم مکمل نہیں ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا ہے وہ حضرت جبریل امین سے غلطی ہو گئی اور یہ نبوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانی تھی، لیکن حضرت جبریل امین سے غلطی ہو گئی اور غلطی سے یہ نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی. یہ ہے شیعہ کا عقیدہ. مسلمانوں، آپ جانتے ہیں کہ شیعہ یہ اسلام کے سخت ترین دشمن ان کو کہہ لیجئے، ہمیشہ سے ان کا یہ وتیرہ رہا ہے، ہمیشہ سے ان کا یہ معمول رہا ہے. ایک بالکل منافقوں کی طرح یہ بالکل کھلم کھلا نہیں کہیں گے، لیکن ان کا عقیدہ ہے تقیہ کا کہ جھوٹ کا بہت زیادہ سہارا لیا کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا اور چوطرفہ مذمت ہونا شروع ہو گئی. وہ فطری چیز تھی
لیکن وہ گیم اندر سے کچھ اور تھا. وہ کتنا گھپلا کیا تھا، اس گھپلا سے بچنے کے لیے موجودہ حکومت کی گود میں آ کر بیٹھ گیا. میرے بھائیوں، ہر ایک کا جواب قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں، اور ہمیں افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ آج مسلمان بہت زور و شور سے یہ آج دعویٰ کرتا ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر چل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تمام چیزیں ہماری زندگی سے بہت دور ہو چکی ہیں. آپ ایک جتنے نمازی ہیں چند کو چھوڑ دیجئے، آپ ان سے وہ لوگ جو نماز شروع سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو کھڑا کر کے ان سے سورہ فاتحہ سن لیجئے. آپ کو احساس ہوگا کہ آج ہمارا رشتہ قرآن کریم سے کتنا زیادہ قریب ہے، ہمیں اور آپ کو احساس ہو جائے گا. یہ ہمارا اور آپ کا یہ وتیرہ ہے مسلمانوں. آج ہم قرآن سے کتنا دور ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے. آج ہم نے اپنے پورے گھر کا ماحول چینج کر دیا ہے. آج ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کا 1 2 یا 3 صفحہ تک کی اس کی تلاوت کریں. یہ چیز ہماری زندگی سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے، اور ہم آج فخریہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کس طریقے سے تم مسلمان ہو؟ تم اپنے گھروں کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے ہو، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان کہا جائے. کس طریقے سے تمہیں ہم مسلمان کہیں؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ انسان صبح جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کو وہ جگاتا ہے، اور جگا کر سب کو ساتھ لے کر جاتا ہے. اس کی بیوی وغیرہ اٹھتی ہیں اور وہ بھی نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں. اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت سے گھروں کا آغاز ہوتا ہے. دیکھیے آج کیسی کیسی مصیبتیں آ رہی ہیں. انسان چٹ پٹ چلا جا رہا ہے اس دنیا سے. آپ دیکھ لیجئے، یقین نہیں ہوتا جب بتایا جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا اور عمر تقریباً 35 سال 40 سال، لیکن ہم جانتے ہیں کہ موت کسی کو علم نہیں ہے کب آ جائے، جوانی پر آ جائے، بڑھاپے پر آ جائے. اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن مجید سے اپنا رشتہ بہت زیادہ مضبوط کرنا چاہیے. حضرات، قرآن کریم نے ہر ایک اعتراض کا جواب دیا ہے. مسلمانوں، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے اپنے گاؤں میں بہت زیادہ اصلاح ہو چکی ہے. آپ جائیے وہاں پر جہاں پر اہل حدیث کم ہیں تو آپ کو احساس ہوگا. گزشتہ مہینہ رجب کا مہینہ، وہ مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا. اس میں کیا کیا مسلمانوں نے ایجاد کر لیا، ہمیں اور آپ کو سن کر افسوس ہوتا ہے. 22 رجب کو مسلمان ابھی آپ دیکھیے کنڈے بھرتے ہیں. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ ایک لکڑہارن وہ لکڑیاں بیر رہی تھی اور بہت غریب تھی، پریشان حال تھی. یہ ہوا کہ وہ بہت چاہتی تھی کس طریقے سے مال اور دولت آئے، لیکن یہ تمام چیزیں نہیں آ رہی تھی اس کے پاس. کہتے ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ ایسا کرو، میرے نام کے تم کنڈے بھر لو، اور جو تم تمنا کرو گی، جو تمہاری خواہشیں ہوں گی، وہ تمام کی تمام پوری ہو جائیں گی. یہ ہسٹری ہے 22 رجب کے کنڈوں کی. چنانچہ وہ عورت اس نے ان کے نام کے کنڈے بھرے اور ہر ایک مراد اس کی پوری ہونے لگی. بالکل موضوع اور من گھڑنتی واقعہ یہ ہسٹری ہے، لیکن یہ بھی شیعہ کا پروپیگنڈا ہے، لیکن مسلمان سمجھنے سے قاصر ہے. شیعہ نے یہ کیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں غلط فہمی کی بنیاد پر جنگ ہو گئی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہو گئی، خلیفہ اس کے بعد بنتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. امیر معاویہ نے کہا کہ جو
اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ان سے قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے رہے کہ حالات ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہماری طاقت ذرا مضبوط ہو جائے ہم قصاص لیں گے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، قصاص لیں گے کچھ بھی ہو جائے۔ اسی غلط فہمی کی بنیاد پر مسلمانوں کی جماعت آپس میں لڑ پڑی اور اتنا خون خرابہ ہوا، وہ تاریخ کے صفحات میں وہ تمام چیزیں ریکارڈ ہیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت کو یہ کہا گیا کہ ہم ان صحابہ کرام کے تعلق سے اپنی زبان بھی نہیں کھولیں گے، وہ ان کی ایک اجتہادی غلطی تھی۔ انہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 رجب کو یوم وفات ہے، اسی دن ان کا انتقال ہوا، اور شیعہ سخت نفرت کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ مدعا ہے 22 رجب کے کنڈوں کا، لیکن ہماری جہالت یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ مین مدعا اس کے اندر چھپا ہوا کیا ہے۔ ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ، اس میں بھی اتنی بدعتیں ایجاد مسلمانوں نے کر لی، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اتنا روزہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ، لیکن مسلمانوں نے جو نام نہاد مسلمان وہ 15ویں شعبان کو بالکل خاص کر لیا کہ اسی رات کو قرآن مجید کا نزول ہوا۔ پوری رات بھر مسلمان جاگتے ہیں، حالانکہ وہ چیز بدعت ہے، دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر ایسا مسلمان کرے گا ثواب نہیں بلکہ گناہ اس کو ملے گا۔ یہ ہے جہالت، مسلمان کو معلوم نہیں، یہ کام کر رہا ہے، بہت زور و شور سے محنت کر رہا ہے، لیکن اس کا عمل بالکل بیکار ہے، بالکل واہیات، کوئی فائدہ نہیں، لیکن مسلمان وہی کر رہا۔ اور اسی طریقے سے 27 رجب جو گزشتہ مہینہ گزر چکا ہے، 27 رجب کو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات معراج ہوئی۔ اس رات میں مسلمانوں نے پوری رات کو جاگا اور منایا، حالانکہ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو معراج ہوئی۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم، اور اس لیے مسلمان یہ تمام چیزیں کر رہا ہے۔ کرنے کی جو چیزیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے اس اسلام کو بالکل مکمل کر دیا ہے، اور اس اسلام سے ہم تم سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ رب العالمین پوری امت کو مخاطب کر کے، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اے لوگوں، ہم نے اس اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اب جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے، کسی بھی چیز کا اس میں ہم دخول نہیں کر سکتے، کسی بھی چیز کو اس میں ہم داخل نہیں کر سکتے، اور نہ اس میں کسی چیز کو ہم کمی کر سکتے ہیں۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، وہ مردود ہے، اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بھی عمل بنیادی طور پر 2 شرطیں اس کے لیے ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انسان نیک عمل کر رہا ہے، وہ عمل خالص طور پر اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے۔ انسان خالص طور پر کوئی بھی چیز کر رہا ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اور دوسری شرط ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہو وہ چیز۔ خالص عمل، بہت مشہور وہ حدیث
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے جہنم سب سے پہلے دھونکی جائے گی۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہوں گے؟ ان میں وہ مجاہد ہوگا جس نے اپنی پوری زندگی بھر جہاد کرتا رہا، اسلام کے لیے لڑتا رہا، اسلام کے لیے اپنی جان کو اس نے قربان کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے یہ بتاؤ دنیا میں تم نے میرے لیے کون کون سے اعمال کیے ہیں؟ دنیا میں تم نے میرے لیے کیا کیا اعمال کیے ہیں؟ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین، میں پوری زندگی بھر جہاد کرتا رہا، رب العالمین تیرے راستے میں لڑتا رہا، قتال کرتا رہا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے تو نے دنیا کے اندر جہاد کیا تھا، اس لیے لوگ تجھ سے پہلوان کہیں، لوگ یہ کہیں فلاں بہت طاقتور ہے۔ تو نے دنیا کے لیے تیرے اندر ریاکاری پائی جاتی تھی، تیری نیت خالص نہیں تھی، تو نے نیک عمل تو کیا لیکن وہ نیت وہ خالص عمل اللہ کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے بہت مشہور حدیث ہے، قاری قرآن کے بارے میں بھی یہی آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا بتاؤ تم نے کون سا عمل کیا؟ وہ بھی کہے گا اللہ میں رات بھر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا رب العالمین، تھوڑی رات کو سوتا تھا، اٹھ جایا کرتا تھا، تہجد کا اہتمام کیا کرتا تھا رب العالمین۔ ہم رات بھر رات کے کچھ حصے سوتے تھے، رات بھر ہم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اے اللہ ہم اس قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تہجد میں اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے یہی فرمائے گا تم پڑھتے تو ضرور تھے لیکن تمہاری نیت خالص نہیں تھی، تمہارے اندر اخلاص نہیں پایا جاتا تھا، تم یہ چاہتے تھے دنیا تمہیں یہ کہے بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا قرآن کو پڑھنے والا ہے، دنیا کی تعریف تمہارے مد نظر ہمیشہ رہی ہے، تم نے ہمیشہ یہ چاہا کہ دنیا میری تعریف کرے، دنیا نے تعریف کر لی، اللہ رب العالمین کہے گا اب اس کا عمل اللہ رب العالمین تمہیں کچھ نہیں دے گا، اللہ رب العالمین اس کو اٹھا کے سیدھے فرشتوں سے بولے گا جہنم میں اس کو پھینک دو، اس لیے کہ اس کی نیت خالص نہیں تھی۔ اور وہ عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو۔ یہ بھی کوئی بھی نیک عمل ہم دیکھیں گے بہت اچھا عمل ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں، آپ نے کیا، آپ کے صحابہ نے کیا یا نہیں کیا۔ وہ صحابہ اکرام ایک ایک عمل پر جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ صحابہ اکرام اتنا اعتبار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صحابہ برتا، صحابی نے ایک مرتبہ دیکھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل کرتے ہوئے، اس صحابی نے یہ کہہ لیا میں پوری زندگی جب تک اللہ تبارک و تعالی ہم کو زندہ رکھے گا ہم اس عمل کو کبھی ترک نہیں کریں گے، کبھی اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو دیکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بیٹھتے تھے وہ مطلوب نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر اس لیے کہ میرے نبی فلاں درخت کے نیچے بیٹھے تھے، حالانکہ وہ مطلوب نہیں ہے پھر بھی بیٹھتے تھے، اس لیے کہ میرے نبی فلاں درخت کے نیچے بیٹھے۔ ایک شخص آیا ہے اور کہتا ہے اے عبداللہ بن عمر آپ کے باپ ایسا کہتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دوسری بات فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر غصے میں آ جاتے ہیں، آپ ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ میرے باپ کی بات
کو لیا جائے گا یا جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیا جائے گا؟ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کوئی بھی نیک عمل اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو نہیں کیا ہے، آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں صحابہ کرام آپ کے گھر پر تشریف لاتے اور صرف یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر جو عمل کرتے ایک ایک عمل کو ہم دیکھ لیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کون کون سے اعمال کرتے ہیں؟ چنانچہ 3 صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، آپ کی بیویوں سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر کیا کیا اعمال انجام دیتے ہیں؟ آپ کی بیویاں ان صحابہ کرام کو باخبر کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ یہ اعمال کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تینوں صحابہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری خطائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی معاف کر دی ہیں، اگلی خطائیں بھی معاف کر دی، پچھلی خطائیں بھی معاف کر دی ہیں، پھر بھی اٹھ کے اللہ رب العالمین کے لیے اتنا لمبا قیام کر رہے ہیں، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی، آپ پوری رات اپنی امت کے لیے آنسو بہایا کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی حالت سجدے میں آپ اپنی امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے ہیں، رات بھر آپ رویا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، اے میری بی بی، اللہ رب العالمین نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا اللہ رب العالمین کا قدردان بندہ میں نہ بن جاؤں؟ میرے بھائیوں، وہ صحابی، تینوں صحابی جب وہاں سے لوٹے تو اس میں سے ایک نے کہا، جب تک میں زندہ رہوں گا تا عمر کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، پوری رات ہم عبادت کریں گے۔ ایک نے کہا، جب تک ہم زندہ رہیں گے پوری زندگی ہم روزہ رکھیں گے، کبھی افطار نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک تیسرے صحابی نے کہا، میں شادی نہیں کروں گا، پوری عمر کبھی میں شادی نہیں کروں گا، اس لیے شادی کرنے کے بعد بیوی بچے ہوں گے، پھر کمائی کے تعلق سے، ان کو کھلانے کے تعلق سے محنت اور مزدوری کرنا پڑے گا، اور جب ہم یہ چیز کریں گے تو اللہ کی عبادت میں خلل واقع ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے، فرمایا کہ 3 صحابہ آپ کے گھر پر تشریف لائے تھے۔ آپ نے پوچھا، انہوں نے کیا کہا؟ پوری بتایا کہ اس طریقے سے آپ کے بارے میں صحابہ کرام پوچھ رہے تھے کہ آپ کے گھر میں کون کون سے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، گھر پہ کون کون سے اعمال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا آپ نے کیا بتایا؟ کہا، بتا دیا سارے جو اعمال آپ گھر پہ کرتے تھے۔ کہا، کیا ان کا ریئیکشن تھا، ان کا عمل کیا تھا؟ کہا، اللہ کے نبی ان میں سے ایک نے کہا کہ میں پوری رات، ساری رات تہجد پڑھتا رہوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔
ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا. یہ نفلی روزے کی بات ہے. تیسرے صحابی نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر معلوم ہوئی آپ ناراض ہو گئے. آپ نے کہا ان صحابہ اکرام کو بلا کے لاؤ. صحابہ اکرام کو بلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انی اخشاکم للہ واتقاکم. اے میرے صحابیوں، اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں. اللہ رب العالمین کا ڈر میرے دل کے اندر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. میں شادی بھی کرتا ہوں، میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں، اور رات کو سوتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. لوگوں جس نے میری سنت سے کنارہ کشی اختیار کی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. کوئی بھی عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کے مطابق ہونا یہ ضروری ہے. اخلاص اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا. میرے بھائیوں، آج قرآن کریم پر جو الزام لگائے جا رہے ہیں، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ آج ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ دیا، ورنہ وہ قرآن جو خود ببانگے دہل اعلان کرتے ہوئے فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اے لوگوں، جس نے کسی ایک انسان کو مار دیا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کسی مسلمان کو مار دیا، کسی بھی انسان کو ناحق اس کو قتل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جميعا. کسی نے ایک انسان کو مار دیا، گویا اس نے پورے انسانوں کو مار دیا ہے. جو قرآن یہ کہے وہ کیسے دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ ایک جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جنگ ہو رہی ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، دوڑا لیا. ایک کافر کو دیکھا، اس کا مقابلہ کر رہے، اس کو دوڑاتے جا رہے. جب کافر نے یہ دیکھا کہ حضرت اسامہ میرے قریب آ گئے، اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے کہہ دیا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فوراً سے تلوار لے کے قتل کر دیا، اس لیے کہ بچنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو بہت جگہ لے کر آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے خوشی خوشی بتایا، اے اللہ کے نبی معاملہ یہ تھا، یہ کافر میری تلوار سے بچنے کے لیے اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور میں نے اس کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے. فرمایا اے اسامہ، کل قیامت کے دن جب وہ لا الہ الا اللہ کو لے کر آئے گا تم کیا کرو گے؟ کیا تمہارا جواب ہوگا؟ حضرت اسامہ بن زید کہتے مجھے اتنی تکلیف ہوئی، میں نے سوچا ہے کاش کہ میں اس سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی کنت ہو گئی، ڈانٹ کے انداز سے آپ فرما رہے ہیں میرے بھائیوں آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا، وہ کافر کو قتل کر دیا، صرف بات یہ کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. کہا
اللہ کے نبی وہ تو بچنے کے لیے کہہ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. یہ بتاؤ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ بچنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے, یہ بتائیے اے اسامہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ بچنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ میرے بھائیوں, آپ اندازہ لگائیے وہ اسلام جو اس طریقے سے یہ اس کی تعلیمات ہوں اور وہ اس طریقے سے کہہ سکتا ہے کہ جہاں پاؤ انسانوں کو مار دو. وہ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی, آپ نے وہاں پر جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کا بھی دیدار کیا. جہنم کو جب آپ نے دیکھا, وہاں پر دیکھا کہ ایک عورت بے تحاشا چیخ رہی ہے اور اس عورت کے چیخنے سے دوسرے جہنمیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. حضرت جبریل امین سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں, اے جبریل امین یہ بتاؤ یہ کون عورت ہے, کس وجہ سے اس کو یہ تکلیف یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں اللہ کے نبی اس عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا اور وہ بلی کو اس نے باندھ دیا, اس کے رسی میں جکڑ دیا, اس کو آزاد بھی نہیں کیا, اس کو کھولا بھی نہیں کہ وہ اللہ کی زمین میں دوڑ دھوپ کے رزق حاصل کر لیتی. اس نے اس کو چھوڑا نہیں یہاں تک کہ اس بلی کا انتقال ہو گیا. اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ عذاب دیا ہے. میرے بھائیوں, وہ اسلام جو ایک بلی کو مارنے پر ایک عورت جہنم میں جا سکتی ہے, وہ اسلام کس طریقے سے دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ ہمیں اپنا قصور ماننا پڑے گا کہ آج ہم نے قرآن مجید سے اپنا رشتہ بالکل توڑ لیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج غیر ہماری قرآن مجید پر اعتراض کر رہے ہیں. ہم زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو اسلام کی صحیح فہم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.